بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تہجد جتنا ثواب لینا چاہتے ہو تو یہ ایک تسبیح اپنے اوپر لازم کر لو۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بھی اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ تسبیح پڑھنے سے تہجد جتنا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص رات کو بستر پر یا دن میں اللہ کی یہ پسندیدہ تسبیح پڑھتا ہے اسے اجر ملتا ہے۔ تہجد بہت ہی خوبصورت عبادت ہے۔ جو اس عبادت تک پہنچ گیا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا۔ تہجد کی نماز اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اللہ تعالیٰ اسے تہجد پڑھنے کے لیے ضرور جگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے۔ جیسے موسم خزاں میں تیز اور تند ہوا درخت سے سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تہجد پڑھنے سے خدا محبت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق ہوتی ہے۔ اللہ پاک تہجد پڑھنے والوں کے چہروں کو حسین کر دیتے ہیں۔ تہجد بدن سے ہر بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو، تمہارے گھر کا نور آسمان میں ایسا ہوگا جیسے چھوٹے چھوٹے اور بڑے ستاروں کی روشنی زمین کے لیے ہوتی ہے۔ رات کی عبادت اپنے اوپر لازم کر لو کہ تم سے بیشتر نیک بختوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ تہجد کا مطلب ہے کچھ سو کر بیدار ہو جانا۔ تہجد کا لفظ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں استعمال ہوا ہے۔ نماز تہجد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں قیام اللیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے شخص کو مستجد کہتے ہیں۔ تہجد سے مراد وہ خاص نماز ہے جو رات دیر گئے عموماً سو کر کچھ آرام کرنے کے بعد زیادہ تر آخری شب میں ادا کی جاتی ہے۔ ابتدائی رات میں یا درمیانی رات میں یا پھر رات کے بالکل آخری حصے میں اذان فجر سے 1-2 گھنٹے پہلے، اور یہی افضل ترین وقت ہے۔ تزکیہ نفس یعنی فروغ ذات اور حسین ذات کے حصول کے لیے نماز تہجد ایک اہم عملی تدبیر ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بدن کو آرام مل چکا ہے اور اس کے حق میں پورے ہو چکے ہیں، جب بیوی بچوں کو ان کا حق دیا جا چکا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کا بندہ اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتا ہے، جب دنیا آرام سے سو رہی ہے، ایک بندہ خاص ریاکاری سے بچ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی ذوق و شوق سے تلاوت، سماعت، تسبیحات، تکبیرات، حمد، دعا اور استغفار، یہ سب چیزیں اسے اللہ تبارک و تعالی سے بہت قریب کر دیتی ہیں۔ یہ نماز تقرب الہی کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس خاص نماز کی ہدایت کی۔
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ جو شخص اس سعادت سے بہرہ مند ہو جانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد دیگر مشاغل میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھے۔ عشاء کے بعد کوئی میٹنگ نہ رکھے، کسی سے ملنے نہ جائے، دیر تک مطالعہ نہ کرے، کسی کی رات گئے مدد نہ کرے الا یہ کہ شدید حاجت اور ضرورت ہو یا کسی اضطراری صورتحال سے دوچار ہونا پڑے۔ عام دنوں میں اور عام حالات میں اپنے ان معمولات پر سختی سے عمل کریں، ورنہ اندیشہ رہتا ہے کہ آدمی اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جائے گا۔ نماز تہجد کے اہتمام کے لیے ضروری ہے کہ مومن کو نماز تہجد کی اہمیت اور فضیلت کا علم اور احساس ہو۔ اہتمام تہجد کی ایک اور اہم تدبیر یہ بھی ہے کہ مومن اپنی موت کو یاد کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، جانے کب موت آ جائے۔ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس پر 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ اگر مومن بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ تازہ دم اور پاکیزہ نفس رہتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سستی کا شکار رہتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ سونے سے پہلے سونے کی مسنون اذکار پڑھ لے، بالخصوص آیت الکرسی پڑھ لے تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے اور جلد سو کر جلد بیدار ہو جائے۔ اہتمام تہجد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رات میں زیادہ کھا کر نہ سوئے، اور دوپہر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ ضرور کر لے۔ یہ قیلولہ نماز تہجد کے لیے اٹھنے میں نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا تدبیروں کو اختیار کرنے سے امید کی جا سکتی ہے کہ انسان نماز تہجد کا باقاعدگی سے اہتمام کر سکے گا۔ شب بیداری اور سحر خیزی ہمیشہ صالحین اور شعار رہا ہے۔ نماز تہجد ایک نفل نماز ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نوافل کے بارے میں چاہے وہ نماز سے متعلق ہوں یا روزوں سے، یہ 4 باتیں یاد رکھیں۔ نوافل کے اہتمام سے فرائض چھوٹنے کی نوبت نہ آ جائے۔ نوافل کی اہمیت آپ کے دل و دماغ پر اتنی زیادہ مسلط نہ ہو جائے کہ آپ کی زبان فرائض کی تحقیر یا تنقیص پر اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی رخصت کی گنجائش ہے تو کبھی عام معمول کو ترک کر کے رخصت پر عمل کیجیے تاکہ آپ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثواب سے بھی محروم نہ رہیں۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر حکمت اور دانائی پر مشتمل ہے۔ ایک ہی معاملے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سے زیادہ سنتیں ثابت ہوں تو مختلف اوقات میں مختلف سنتوں پر عمل کیجیے اور وہ سنت اختیار کیجیے
جو آپ کی جسمانی اور ذہنی حالت کے لیے اس وقت زیادہ مناسب ہو۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی لچک پائی جاتی ہے جو ہر زمانے میں، ہر جگہ اور ہر حالت میں منتخب ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں نماز تہجد فرض تھی، یہ ایک علمی اور روحانی تربیت گاہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نصف شب، آدھی شب یا ایک تہائی شب طویل قیام فرمایا کرتے تھے۔ 12 سال تک مکہ میں یہی معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے 7 آسمان تک لے جایا گیا، اور اس موقع پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ مکہ میں مکمل 90 سورتیں نازل ہوئیں اور مدینے میں صرف 24 سورتیں مکی سورتوں کی تلاوت اور سماعت سے اولین صحابہ کرام کی تربیت کی گئی۔ وہاں اہل زبان تھے اور انہی کے زبان میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کی جاذبیت ایسی ہے کہ وہ خود بخود انہیں حفظ ہو جاتا تھا۔ نماز تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید تھی کہ اس میں قرآن ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اس پر قیام اللیل کی تاکید مزید تھی تاکہ تفقہ فی القرآن کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ نماز تہجد میں مکی سورتوں کی تلاوت اور سماعت کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کردار سازی کے 4 مقاصد تھے: عقیدہ توحید کو راسخ کرنا اور عقیدہ توحید کے عقلی، نقلی، آفاقی اور تاریخی دلائل سے صحابہ کو مسلح کرنا تاکہ وہ شرک اور ابطال کرتے ہوئے اس کے غیر فطری اور غیر عقلی ہونے کو مشرکین عرب پر ثابت کریں۔ عقیدہ توحید کی جامعیت کو سمجھ کر شرک ذات، شرک صفات، بالخصوص شرک علم، شرک اختیار، شرک عبادت اور شرک فی الحکم سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی قائل کر کے شرک سے بچانا، مقام رسالت اور منصب رسالت کو واضح کرنا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل وفادار بن کر دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں اور توسیع و دعوت کے اگلے مدنی مراحل کی طرف گامزن ہو سکیں۔ عقیدہ آخرت کو راسخ کرنا اور عقیدہ آخرت کے دلائل سے صحابہ کرام کو مسلح کرنا تاکہ وہ منکرین آخرت کے شکوک و شبہات کو دور کرتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکیں۔ آخرت کے مناظر کو چشم تصور سے دیکھیں، موت، قیامت، جنت اور دوزخ کو ایک زندہ حقیقت کی طرح محسوس کریں اور اپنے روشن مستقبل کے لیے جان و مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مخالفین کی اذیت رسانیوں پر صبر و تحمل اور برداشت کی صفات پیدا کرنا تاکہ وہ مشرکین کی عداوت کے آگے سینہ سپر رہیں اور ان سے مرعوب نہ ہونے پائیں۔ یہ چاروں مقاصد نماز تہجد کی عملی اور روحانی تربیت گاہ سے حاصل ہوئے، جس میں اصل مربی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی 90 مکی صورتیں تھیں جنہیں صحابہ یاد کر لیا کرتے تھے، سمجھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اور دعوت و تبلیغ میں استعمال کرتے تھے۔ اسی عبادت پر مشتمل تربیت گاہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمار بن یاسر، حضرت مصعب بن عمیر،
حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین گزرے، اور اسی کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ایک عظیم تربیت یافتہ قیادت میسر آئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی تہجد گزاری کی شان میں اللہ تعالی نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے صحابہ کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، فرض نمازوں کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ایک بندہ مومن کسی فرض نماز کو ترک کرنے یا اسے قضا کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ جو شخص کسی فرض نماز کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وہ اگر ساری زندگی بھی نماز پڑھے تو وقت مقررہ کی نماز کا اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ فرض نماز کے بعد نوافل کا مقام ہے، لیکن نوافل میں سب سے اعلیٰ مقام نماز تہجد کا ہے، اس لیے اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز تہجد ہے۔ قرآن کریم میں 8 مقامات پر نماز تہجد کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں نماز تہجد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 64 اور 66 میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی کہ وہ نماز تہجد کے طویل سجدوں اور طویل قیام میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 17 میں متقین کے لیے نماز تہجد میں اہتمام استغفار کی وجہ سے جنت کے باغات اور انعامات الہی کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 15 تا 16 میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ خوف اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے قیام اللیل کو جانتا ہے، یعنی عظیم اجر سے نوازے گا۔ اس سورت کی آیت نمبر 6 میں تہجد کے 2 مقاصد بیان کیے گئے۔ اس سے نفس سرکش پر قابو پایا جا سکتا ہے اور یہ تفقہ فی القرآن کے لیے سازگار ہو سکتا ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 26 میں رات کو طویل سجدوں اور تسبیح کے ساتھ طویل قیام کا حکم دیا گیا۔ سورہ الم نشرح کی آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو کمر بستہ ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ سورۃ الزمر میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلیٰ ترین درجہ مقام محمود ہے، اور یہ مقام صرف اس شخص کو دیا جائے گا جس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کا حکم دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام محمود کا جو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے،
اس کا نماز تہجد کے ساتھ گہرا ربط ہے۔ نماز تہجد عباد الرحمن کا وظیفہ ہے، یعنی رحمان کے خاص عبادت گزار بندوں کا معمول ہے جو اس کی رحمانیت کے مستحق ہیں۔ چنانچہ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز تہجد میں طویل قیام اور طویل سجدے مطلوب ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طالب ہیں۔ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سجود اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیات کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت عذاب دوزخ سے نجات کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ نماز دراصل ذکر الہی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی یاد کا نام ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کا قرب اپنی انتہا پر ہوتا ہے، اور دعاؤں سے بھی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز تہجد سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک مومن کے درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے، اسے جنت میں عالی شان اور نادر محلات عطا کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنت میں ایسے شیشوں کے محل ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ محل اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو نرم گفتگو کرتے ہیں، جو کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، جو سلام کو عام کرتے ہیں، اور جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ رات کی ان گھڑیوں میں جب دیگر مخلوق سو رہی ہوتی ہے، محترم ناظرین اکرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ، یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت دن میں پڑھ لینی ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے، اور نہ جگہ کی۔ آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ آیات یہ ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک یہ 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں، آپ کا جو بھی مقصد ہوں، اس کی نیت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجات کی، اپنی خواہشات کی دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دے گا، کیونکہ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالی کی
بہت ہی پسندیدہ تسبیح ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو انسان کی سوچ میں ناممکن ہوتا ہے۔ آپ کی اس تسبیح کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ یہ تسبیح دن میں نہیں پڑھ سکتے تو رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک جہتی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، AZ دینی وائس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔